السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کیا حال ہے؟ خیر و عافیت سے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ زندگی اچھی گزر رہی ہے؟ بیٹا آج کیا کہتے ہیں، ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا جو سبق ہے وہ ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پہلے لیکچر کے اندر، پہلے اسباق کے اندر ہم نے یعنی پہلے 2-3 دنوں کے اندر ہم نے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کو اچھے طریقے سے پڑھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے وہ جو 6 ہم نے شارٹ کویسچن بنائے تھے وہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد بھی کر لیے ہوں گے، اور آپ لوگوں نے وہ جو کویسچن تھے وہ اپنی نوٹ بک پر بھی آپ لوگوں نے رائٹ ڈاؤن کر لیے ہوں گے۔ تو آج ہم آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ ہمارے لیسن کا نام ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر بیٹا سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ بات سمجھیں کہ ہجرت کس کو کہتے ہیں۔ ہجرت کا لفظی معنی ہوتا ہے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، ایک گاؤں، ایک شہر، ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جانا، دوسرے گاؤں، دوسرے شہر چلے جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور نبوی نبوت سے ہے، یعنی اسے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر دیا، تو پورا لفظ ہوا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، یعنی یہ ایکسرسائز کے اندر جا کر مشقی سوالات میں یہ سوال بھی آئے گا کہ ہجرت نبوی سے کیا مراد ہے۔ تو ہجرت نبوی سے مراد کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کو، مکے کو چھوڑ کر مدینے چلے جانا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہجرت کی تھی، اس ہجرت کو ہجرت نبوی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم سے مکے کو چھوڑ کر مدینے چلے جانا، یہ ہجرت نبوی کہلاتا ہے۔ بیٹا اس میں آج کے اس پیریڈ میں ہم انشاءاللہ یہ صفحہ نمبر 2 جو ہے ہجرت نبوی کے پہلے 3 پیراگراف جو ہیں ہم ان کو پڑھیں گے۔ ان 3 پیراگراف کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے تو پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے جو پیراگراف ہے ان کے بارے میں بعد میں بات کروں گا۔ تو پہلا جو صفحہ نمبر 2 پر جو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو یہ بات بتائی کہ بھئی اللہ ایک ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ جب یہ دعوت دی تو اس سے پہلے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق، امین، یعنی تمام لوگوں میں سب سے بہترین انسان جو تھے وہ گردانتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام ان کو دیا وہ سارے دشمن ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13 سال، یعنی 13 سال جب نبی بنے، 40 سال سے لے کر یعنی 13 سال اس میں مزید ایڈ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال تک وہ مکے میں رہے۔ یہ جو 13 سال زندگی کے تھے یہ بہت پرکٹن تھے، ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت بھی دیتے رہے، لیکن اس کا جو آؤٹ پٹ تھا وہ آگے سے مارنا، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ہر طرح کے نقصان تکلیف پہنچانے کی وہ لوگ کوشش کرتے تھے۔ یہ کرتے کرتے 13 سال گزر گئے، لیکن اسلام جو تھا وہ دن بہ دن پھیلتا جا رہا تھا، دن بہ دن آئے دن کوئی نہ کوئی مسلمان ہو رہا ہے، کبھی کوئی غلام مسلمان ہو رہا ہے، کبھی آزاد مسلمان ہو رہا ہے، کبھی کوئی نوجوان مسلمان ہو رہا ہے، تو اس سے کافر بہت تنگ ہو گئے۔ جب تنگ ہوئے تو ان کافروں نے ایک میٹنگ کی، ان کا جو اس وقت اسمبلی ہال جس کو وہ کہتے تھے، وہ ایک گھر تھا وہاں پر جس کو دارالندوہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، دارالندوہ یہ گھر تھا وہاں پر۔ اس گھر کے اندر وہ لوگ، یہ ان کا اسمبلی ہال تھا، وہاں پر یہ لوگ میٹنگ کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ابو جہل اور اس کے ساتھ جو دوسرے سردار تھے وہ سارے دارالندوہ میں جمع ہوئے اور میٹنگ یہ کرنے لگے کہ ہم کہ اسلام دن بہ دن پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو اس کو روکنا کیسے ہے، اور ادھر سے یہ میٹنگ کر رہے ہیں تو اس کو روکنا کیسے، اسلام دن بہ دن جو پھیل رہا ہے۔
تو اس میں پھر جو شیطان تھا یعنی ابلیس جس کو ہم بولتے ہیں، وہ شیطان بھی ایک انسانی شکل میں، جو احادیث میں آتا ہے کہ وہ نجد علاقے کا نام ہے، تو نجدی آدمی کی شکل میں وہ آیا، یعنی وہ بھی انسان کی شکل میں آیا اور آ کر اس نے اس میٹنگ کو اٹینڈ کیا، لیکن جب اس کو روکا گیا تو اس نے کہا کہ میرا مشن بھی وہی ہے جس مشن کے لیے تم لوگ جہاں پر جمع ہوئے ہو۔ تو بہرحال وہ میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں کیا مشورہ ہو رہا ہے کہ دین اسلام دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو اس کو روکنا کیسے ہے۔ تو ایک اس میں رائے یہ پیش کی گئی، جیسے یہ بات ہم انشاءاللہ یعنی سورۃ انفال میں بھی اس بات کو ہم ڈسکس کریں گے، وہاں پر یہ بات بھی آپ کے کام آئے گی، اور وہاں ہجرت کے حوالے سے مزید اور باتیں وہ انشاءاللہ سورۃ انفال میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ تو جب میٹنگ ہوئی تو میٹنگ میں سب سے پہلے رائے یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کمرے میں قید کر دیا جائے، نہ باہر نکلیں گے نہ اسلام پھیلے گا۔ تو جب یہ رائے ہوئی تو شیطان نے آگے سے اس رائے کا جواب یہ دیا کہ قید کرو گے تو اس کے دوست اس کے ساتھی آ کر وہ تو تم سے کیا کر لیں گے، چھڑا لیں گے، لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر دوسری رائے یہ پیش کی گئی کہ ان کو ایسے کر دیا جائے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن جب قتل کی بات آئی تو شیطان نے کہا بھی قتل کرو گے تو بنی ہاشم جو ہیں، بنو ہاشم والے وہ طاقت والے، وہ تمہیں پکڑ کر وہ اس کے بدلے میں قتل کر دیں گے، تو اس طریقے سے تمہارا بھی نقصان ہوگا، لہٰذا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری رائے یہ پیش کی گئی کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، لیکن جب جلا وطن کی بات ہوئی تو وہاں پر بھی یہ بات کہہ دی گئی کہ اگر ان کو تم نے جلا وطن کر دیا تو یہ باہر جا کر اپنی مزید طاقت بنائے گا اور تمہارے اوپر اٹیک کر دے گا۔ جب یہ تین رائے پیش ہوئی تو ابو جہل بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کوئی بھی فیصلہ اس میں نہیں ہو رہا، تو اس نے شیطان جو کہ نجدی آدمی کی شکل میں تھا اسی سے پوچھا بھی تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ تو شیطان نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہر خاندان، ہر قبیلے میں سے ایک ایک آدمی لیا جائے اور نوجوان وہ آدمی ہو، اور وہ سارے تلوار وغیرہ نیزے وغیرہ لے کر وہ 6 ہوں 7 ہوں 10 ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں تو رات کے اندھیرے میں جب گھر سے باہر نکلیں تو ان پر وہ اٹیک کر دیں اور ان کو کیا کر دیں، وہ سارے جو ہے مل کر قتل کریں گے، تو پھر کوئی ایک بندہ جو ہے وہ فکس نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آپ لوگ سمجھ لیں، اگر ایک آدمی شریعت کے قانون کے مطابق اگر ایک آدمی کسی ایک آدمی کو قتل کرے گا تو اس کو کہتے ہیں قصاص، تو اس آدمی جو قاتل ہے، قتل کرنے والا ہے، اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہ قصاص ہے۔ لیکن اگر بہت سارے آدمیوں نے مل کر ایک آدمی کو قتل کیا تو آپ پتہ نہیں کس کے وار سے وہ قتل ہوا ہے، یا کسی نے شوٹ کرنے کے لیے گن تانی ہوئی ہے 3-4 بندوں نے، تو آپ پتہ نہیں کس کے فائر سے وہ مرا ہے، اب یہ ڈاؤٹڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر بہت سارے آدمیوں نے 2-3-4 آدمیوں نے مل کر قتل کیا ہے تو پھر ان پر قصاص نہیں ہوتا، ان پر دیت ہوتی ہے۔ دیت جو ہوتی ہے وہ دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہیں، تو جس کا تذکرہ آگے والے پیجز میں آئے گا، تو وہ دیت اس کو پے کرنی پڑتی ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ سارے مل کر اٹیک کر دیں اور ہم اس کو کیا کر دیں گے، جب وہ اس پر اٹیک کریں گے وہ قتل ہو جائے گا، ہمارا مقصد مشن پورا ہو جائے گا، لہٰذا دیت دینی پڑے گی، تو سارے قبیلے مل کر اس کی دیت ادا کر لیں۔ اس پر اتفاق رائے ہو گیا۔ جب اتفاق رائے ہوا تو وہ سارے لوگ رات کے اندھیرے میں جا کر وہاں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے، اور ادھر سے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ میرے محبوب آپ یہاں سے ہجرت کریں اور ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر، جیسے ہمارے لیسن میں بھی ہے، حضرت امیر یعنی جو لقب یہاں پر ذکر کیا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور ان کو آرڈر کیا کہ کل امانتیں لوگوں کو واپس کر کے تم بھی مدینے آ جانا۔
تو وہ وہاں پر لیٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور اللہ نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ظاہر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پکڑی اور وہ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے ان پر اللہ نے نیند غالب کر دی، تو ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے وہاں سے نکلے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو ہمارے اس سبق میں اتنی ہی بات ہے، تو اس بات کو آپ لوگوں نے اسٹوری کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی بطور خلاصے کے بھی آپ کے کام آئے گی، اور اس عبارت کو سمجھنے کے لیے یا اقتباس کی تشریح میں بھی یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے کام آئیں گی۔ یہ اسٹوری آپ نے یاد رکھنی ہے، اور اس بک کو سامنے رکھ کر اس اسٹوری کو آپ لوگ پڑھو یا دہراؤ گے یا اس لیسن کو آپ لوگ سنو گے تو بھی آپ لوگوں کے لیے کافی